بیٹا جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پچھلے سال سے سرکاری اسکولوں میں ناظرہ قرآن، حفظ قرآن اور اسلامی تعلیمات کے لیے مخصوص پیریڈ رکھے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینوی تعلیم جو ہے، جو دین کی تعلیم ہے، وہ بھی اسکولوں میں حاصل کرے۔ سوموار کو یا کل میں تو بیمار تھا جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکا، میں نے سنا کہ 2 آدمی اسکول میں آئے ہیں اور انہوں نے بچوں سے کہا ہے کہ آپ 5ویں کے بعد اسکول چھوڑ کے ہمارے پاس آ جائیں مدرسے میں۔ تو بیٹا آج کل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے جو بڑے بڑے مدارس ہیں نا، وہاں پر بھی اب کمپیوٹر سائنس اور انگریزی کی تعلیم جو ہے وہ دین کی تعلیم کے ساتھ دی جا رہی ہے۔ آج کل یعنی یہ تخصیص یا تفریق ختم ہو گئی ہے کہ یہ دین کی تعلیم ہے اور یہ دنیا کی تعلیم ہے، بلکہ اگر مدارس کو آپ دیکھیں وہاں پر دنیا کی تعلیم بھی دین کی تعلیم کے ساتھ دی جا رہی ہے، اور اسکولوں میں بھی پہلا پیریڈ جو ہے وہ ناظرے کا ہے۔ اسی طرح میرا بیٹا خود BS کر رہا ہے اور اس کے لیے 5 سے 10 پارے جو ہیں وہ گورنمنٹ نے رکھے ہوئے ہیں کہ آپ نے حفظ کرنے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ اسکول چھوڑ دیں اور ہمارے پاس آ کے داخل ہو جائیں، تو آپ ان سے کہیں کہ آج کل تو گورنمنٹ نے اپنے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں دین کی تعلیم جو ہے وہ لازمی کر دی ہے، تو ہم اسکولوں میں ہی تعلیم حاصل کریں گے، ہم سائنس کی بھی تعلیم حاصل کریں گے، انجینئرنگ کی بھی حاصل کریں گے، انگریزی کی بھی حاصل کریں گے اور قرآن پاک کی بھی حاصل کریں گے۔ اور اس کے لیے سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیاں۔ لہذا آج کل مسلمان دنیا کو جو اشد ضرورت ہے وہ سائنسدانوں کی ہے، وہ ڈاکٹروں کی ہے، وہ انجینئرز کی ہے، وہ فنون لطیفہ جاننے والے لوگوں کی ہے۔ اور بیٹا وہ اسی طرح ممکن ہے کہ آپ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم کو بھی اہمیت دے، کیونکہ اگر دنیا میں آپ نے دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے سائنس کے شعبے میں، ٹیکنالوجی کے شعبے میں، تو اس کے لیے بیٹا سائنس، انگریزی کی تعلیم بہت ضروری ہے، کیونکہ انگریزی جو ہے وہ ایک بین الاقوامی زبان ہے۔ آپ اگر کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کی مجبوری بن جاتی ہے کہ آپ نے انگریزی میں بات کرنی ہے۔ اگر آپ افریقہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی آپ نے انگریزی بولنی ہے، انگریزی میں ہی کسی سے پتہ پوچھنا ہے۔ دبئی چلے جائیں، میرا بیٹا بھی گیا ہے، تو وہاں پر جو نوکری ملتی ہے اس کی اولین شرط یہی ہے کہ لڑکے کو انگریزی آتی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ انگریزی پڑھنی آتی ہے۔ اسی طرح آپ یورپ چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، کیونکہ بدقسمتی سے دنیا میں رابطے کا جو ذریعہ ہے وہ انگریزی زبان ہے، اور انگریزی زبان ہمیں مجبوری کے تحت سیکھنی پڑتی ہے۔ اسی طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر زندگی کا تصور آج کل ناممکن ہے۔ اگر آپ یہ کہیں
سائنس اور ٹیکنالوجی کے بغیر ہم دنیا میں رہ سکتے ہیں، سروائیو کر سکتے ہیں، ترقی کر سکتے ہیں، تو بیٹا یہ ناممکن ہے۔ تو لہٰذا گورنمنٹ کے سکولوں میں قرآن پاک کی تعلیم، ناظرہ، حفظ اور اسلامیات جو ہے وہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہے۔ تو میں سب بچوں کو یہی کہتا ہوں، کیونکہ ہمیں گورنمنٹ نے یہ ٹاسک دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میری بات غور سے سنیں، کہ پاکستان میں 2.5 سے 3 کروڑ بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں۔ وہ مزدوریاں کرتے ہیں، وہ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں، ورکشاپوں پر کام کرتے ہیں۔ تو پوری دنیا پاکستان کی گورنمنٹ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ان بچوں کو کسی طریقے سے اسکولوں میں لے کر آئیں۔ اور بیٹا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلے یہ ہفتے میں تقریباً 4-5 بچے اسی طرح کے لے کر آیا ہوں، جن میں سے یہ جہاں زیب کھڑا ہے، معروف ہے، جہاں زیب کا چھوٹا بھائی ہے، اسی طرح اور بھی بچے ہیں۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم مزید بچوں کو اپنے اسکولوں میں داخل کریں۔ بیٹا اگر اس اسکول میں 150-200 بچہ ہو جائے تو گورنمنٹ اس اسکول کو مڈل اسکول بنا دے گی، پھر آپ کو ہائی اسکولوں میں جانا نہیں پڑے گا، مڈل اسکولوں میں جانا نہیں پڑے گا۔ اگر آپ اس اسکول کو چھوڑ کے کسی اور جگہ چلے جائیں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ تعداد کم ہوگی اور یہ اسکول جو ہے یہ بند ہو جائے گا۔ تو آپ سے پیار کرنے کا ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہم نے اسکول کو جو ہے، میری بات سنیں غور سے، ایک جوائے لینڈ بنایا ہے، ایک مزے کی جگہ بنایا ہے، کھیل کود کی جگہ بنایا ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کے لیے کہ آپ اسکول کے وقت تنگ نہ ہوں، آپ اسکول کو چھوڑے نہ۔ تو آپ نے کسی کی باتوں میں بھی نہیں آنا۔ آپ نے 5ویں کے بعد بھی، میری بات غور سے سنیں، 5ویں کے بعد بھی بیٹا آپ نے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا ہے۔ اور میں یہاں اعلان کر رہا ہوں کہ جس بچے کو بھی 5ویں کے بعد کوئی مسئلہ ہو، داخلے میں کوئی وردی کا مسئلہ ہو، کوئی کتابوں کا مسئلہ ہو، کوئی ٹیچر تنگ کرتا ہو، تو ہمارے نمبر آپ کے پاس ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ کیونکہ میں یونین کا بھی عہدیدار ہوں، پنجاب ٹیچرز یونین کا، تو میں آپ کا مسئلہ وہاں آ کے حل کروں گا۔ لیکن بیٹا تعلیم کو نہیں چھوڑنا، کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ میں اکثر بچوں کو یہی کہتا ہوں کہ ہم غریب لوگوں کے پاس، ہم محنت کشوں کے پاس آگے بڑھنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ صرف اور صرف تعلیم ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں ایک محنت کش کا بچہ ہوں، میں نے خود ساری زندگی محنت کی ہے۔ تو میں کس کے ذریعے سرکاری اسکول میں ٹیچر بنا؟ میرے پاس کون سی چیز تھی؟ پیسہ تو میرے پاس نہیں تھا، سفارش میرے پاس نہیں تھی، کون سی چیز تھی؟ پڑھائی تھی، تعلیم تھی۔ تو بیٹا آپ کمپیوٹر میں تعلیم حاصل کرے، جو مستقبل ہے، آنے والا وقت ہے، وہ سارا کمپیوٹر ہے۔ جس بچے کو کمپیوٹر نہیں آتا، چاہے وہ MSc کر لے، 16ویں کر لے، اس کی تعلیم کو تعلیم نہیں گنا جائے گا، کیونکہ مستقبل میں ہر چیز، دنیا کا ہر کام کمپیوٹر پر ہونے والا ہے، کمپیوٹر ہی کرے گا۔ اگر کسی نے نوکری حاصل کرنی ہے تو اس کا بھی واحد ذریعہ کمپیوٹر ہے۔ تو بیٹا تعلیم کا سلسلہ منقطع نہیں کرنا۔ 5ویں کے بعد یہ 5ویں کلاس کے بچے کھڑے ہیں، آپ نے جہاں پر بھی داخلہ لینا ہے، آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے، آپ کو میں لے کر جاؤں گا، آپ کے اساتذہ ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کے روحانی باپ ہیں۔ کیا ہے ہم؟ اور جب تک ہم تمام بچوں کو اپنا بچہ نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک پاکستان نہیں بدل سکتا۔ اگر میں یہ سوچ رکھوں گا
کہ میری اولاد ہی میرے لیے اہم ہے تو پھر میں انسان نہیں، میں درندہ ہوں، میں حیوان ہوں۔ اور جب میں سوچوں گا کہ آپ بھی میرے بچے ہیں، آپ بھی میری اولاد کی طرح ہیں، تو پھر میں صحیح معائنے میں انسان بنوں گا۔ تو بیٹا آپ نے 5ویں کے بعد یا 5ویں سے پہلے اسکول کو نہیں چھوڑنا، اسکول کو اور دنیا میں آپ کو گائے بگائے بتاتا رہتا ہوں، جتنے بھی عظیم لوگ گزرے ہیں انہوں نے کوئی آسانی سے تعلیم حاصل نہیں کی۔ ان کو یعنی کوئی سونے کی پلیٹ میں یا سونے کے چمچ میں کھانا نہیں ملا، انہوں نے غریب ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود انہوں نے محنت کی۔ سب سے پہلی مثال موجودہ دنیا میں ابراہم لنکن کی ہے، جس نے امریکہ کی سول وار کو ختم کیا، امریکہ کو متحد کیا۔ اور بیٹا وہ شخص جو تھا ابراہم لنکن، کس کا بیٹا تھا؟ ایک موچی کا بیٹا تھا۔ کس کا بیٹا تھا؟ موچی کا بیٹا تھا۔ اور جب وہ صدر بنا، اس نے امریکہ کو متحد کیا، تو جو پارلیمنٹ میں یعنی اس کے مخالفین تھے وہ اسے کہتے تھے کہ تم موچی کے بیٹے اور صدر بن گئے ہو، تو اس نے کبھی اسے انکار نہیں کیا۔ وہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں موچی کا بیٹا ہوں اور میرے باپ کی بنائی جوتی جو ہے وہ یعنی کسی سے کم تر نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں کرنل قذافی کی بات میں سنتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں بیلچے پر لکھتا تھا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں تختی لے لوں، میں کاپی لے لوں۔ تو وہ بیلچا جو ہوتا تھا گھر میں، اس سے یعنی وہ مٹی لگی ہوتی تھی، گارا لگا ہوتا تھا، تو اس پر میں یعنی ایک لکڑی کو پکڑ کے میں لکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور وہ کرنل قذافی بنا اسلامی دنیا کا بہت بڑا لیڈر، جس کو بعد میں امریکہ نے CIA نے قتل کروایا، شہید کروایا۔ تو بیٹا کبھی آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے تعلیم نہیں ہارنی۔